الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون. ہر قسم کی تعریفات بزرگییں بڑھائییں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہیں. واللہ جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے.
درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ نہایت ہی قابل قدر سامعین کرام اور سامعات، اللہ پاک کی توفیق سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، اس میں ماہ مقدس میں روزے بھی رکھے، قیام بھی کیا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ جس نے جو بھی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یقیناً کمی اور کوتاہی بھی ہوگی، ہم اللہ سے ہی اسی چیز کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کمیوں کو، کمزوریوں کو درگزر فرمائے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ جب ہم گزارتے ہیں، رمضان کے بعد عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے اور آپ بھی اس چیز کے شاہد ہوں گے کہ وہ عبادات جو رمضان میں لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، ایک جذبہ، ایک لگن لوگوں میں نظر آتی ہے۔ جو ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، اس مہینے کے بعد شوال کا چاند جب نظر آتا ہے، وہ عبادات کا تسلسل، وہ عبادات میں جو انسان کی لگن ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ مٹھاس وہ نظر نہیں آتی، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنا، وہ روزے رکھنا، قرآن پاک کی تلاوتیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، وعظ و نصیحت کی مجالس کو سننا، دل جمی کے ساتھ دروس سننا، صدقہ اور خیرات کرنا۔ جو ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، وہ عبادات کے اندر جو روانی ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے، وہ دوام ہوتا ہے۔ بعض لوگ الا ماشاءاللہ ان کی عبادات پورا سال جاری رہتی ہیں، وہ صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہوتے، ان کا ہر پل ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرتا ہے، خوف الہی میں گزرتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان مکمل ہونے کے بعد مسجدوں کو ویران کر جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، جس کا ثواب، جس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ بعض ایسے بھی ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اس ایسی چیزوں سے بچائے کہ جو پورا سال قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ یہ شوق، یہ جذبہ ایک مسلمان مومن کے اندر سے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جو عبادت کا شوق ہوتا ہے، عبادت کی لذت ہوتی ہے، عبادت میں جو تسلسل ہے، اس کے اندر دوام جو ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب عمل سے اللہ محبت کرتے ہیں تو اس بندے سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں تسلسل کو قائم رکھتا ہے، دوام اختیار کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ، وہ نیکی کے اندر بڑا حریص ہوتا ہے، وہ نیکی کو ضائع نہیں کرتا، نیکی کا کوئی لمحہ وہ اس کو اپنے لیے بہت زیادہ غنیمت سمجھتا ہے۔ مومن بندہ فاستبقوا بالخیرات، خیرات، بلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں وہ اللہ کا بندہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ وہ صرف رمضان کا مسلمان نہیں ہوتا۔ بڑے ایسے لوگ رمضان میں دیکھے
جو بڑے بڑے دسترخوان سجاتے ہیں، غرباء کے اندر اللہ نے جو مال دیا ہے دولت کو خرچ کرتے ہیں، لیکن رمضان گزرتا ہے وہ جو عبادت کی جو لذت ہوتی ہے، بندگی کا جو تسلسل ہے وہ نظر نہیں آتا، چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں، حالانکہ کھانا کھلانا غریب رمضان میں بھی ہوتا ہے اور بعد میں بھی غرباء نظر آتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کے اندر کھانا کھلانا، غرباء کی مدد کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن کیا ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے اور جنتی لوگ جب ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے، تم آج جہنم میں کیوں پہنچے ہو، ما سلککم فی سقر، یہ جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلا جو جواب دیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر بعد میں کہیں گے ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے پہلے نماز کا جو عذر ہے وہ سامنے رکھیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ غرباء کی مدد کرنا، مساکین کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا اجر کا باعث بنتی ہے، یہ چیز بہت بڑی نیکی ہے، لیکن نمازوں کی بھی تو پابندی کرنی ہے نا، اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ بڑی بڑی افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مرضی کا اسلام نہ مناؤ، اپنی مرضی کے مطابق اسلام پہ عمل نہ کرو، اسلام کا جو جو حکم ہے، جو جو پہلو ہے اس کو اختیار کرو۔ تو عبادات میں تسلسل، مومن بندہ سبحان اللہ العظیم اس کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مومن بنا دے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہ نیکی میں اس قدر حریص ہوتا ہے، اس قدر حریص ہوتا ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے، مرتے دم تک وہ نیکی کے اندر حریص رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا مومن بنائے۔ تو رمضان کے بعد عمومی طور پہ نیکیوں کا وہ تسلسل ہے، نیکی میں وہ جو استقامت، دوام، وہ برقرار نہیں رہتا۔ ایک تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر استقامت پیدا کرے۔ قرآن پاک نے بھی ہمیں بڑی دعائیں سکھائی ہیں اس بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ بھی بڑی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ ہے نیکی میں، ہم نیکی کو ہمیشگی اس کے اندر تسلسل قائم رکھنے کے لیے بڑی مفید یہ دعا ہے، اور یہ آتی ہے عمومی طور پہ لوگوں کو، لیکن اس کو ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ یہ چیز، یہ توفیق ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ہم نیکی کرتے جائیں، نیکی کا کوئی لمحہ ہم ضائع نہ کریں۔ کیا ہے ہمارے رب؟ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں، اللہ روزے تو نفلی بھی ہیں، جیسے شوال کے روزے، اس مہینے کے 6 روزے وہ ایسے ہی ہیں جیسے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھنا، چاہے تسلسل کے ساتھ رکھ لیں چاہے وقفے سے رکھ لیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس بندے نے پورے زمانے کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے۔ اے اللہ، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اللہ ہدایت کے بعد اب ہمارے دلوں کو، اس کے اندر دل میں کجی پیدا نہ کرنا، دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، دل ہدایت سے ہٹ نہ جائے، دل گمراہی کی طرف نہ چلا جائے، دل شیطان کے رستے کی طرف نہ چلا جائے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہدایت پر تھے لیکن پھر بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں، تجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔ یہ دعائیں، ہدایت پہ قائم رہنا، نیکی پہ قائم رہنا،
نیکی میں مستقل مزاجی کو اختیار کرنے کے لیے بڑی مفید دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اور نیکی میں تسلسل کو قائم رکھتا ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین جو عمل جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نا، وہ ہیں ادومها، جن میں انسان ہمیشگی اختیار کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں نا، ازواج مطہرات یہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نیکی کے عمل کو شروع کرتے نا، پھر اس کے اوپر آپ ہمیشگی اختیار کرتے، دوام اختیار کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا یہ خاصہ ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میرا مقصد ہی آج کا موضوع جو بیان کرنے کا وہ یہی ہے، بھائیو دوستو، میں نے اور آپ نے نیکیوں کے سلسلے کو ختم نہیں کرنا۔ ہاں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ توفیق پیدا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ اور دوسرا، مومن جو بندہ ہے وہ موت تک نیکی کے اوپر حریص رہتا ہے، وہ چاہے کوئی چھوٹی نیکی ہے چاہے کوئی بڑی نیکی ہے، وہ بس کہتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا تڑپ ہوتی ہے، میں نے جنت کو لینا ہے، میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ وہ نیکی سے جان نہیں چھڑاتا، وہ نیکی کرنے سے اکتاتا نہیں، وہ نیکی کو اپنے اوپر، نیکی جب بوجھ محسوس ہو نا، بندہ اس وقت سمجھ آئے وہ مومن نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمزوری آ چکی ہے، اس کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ جب وہ نیک عمل کو اپنے لیے مشقت کا باعث بہت سمجھتا ہے، وہ سمجھ جائے کہ اس کو موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، جب بندہ نیکی کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرے، فجر کی نماز کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرے، اٹھتا نہیں، سویا رہتا ہے غافلوں کی طرح، وہ سمجھ جائے اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کا انداز تھا، میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا، ایک تو آپ کی زندگی کو دیکھا کہ آپ جب کوئی نیکی شروع کرتے تو اس پہ دوام اختیار کرتے، آپ مستقل مزاجی اس میں اختیار کرتے، لیکن آپ خود اپنے لیے بھی اس چیز کو پسند کرتے اور اپنے صحابہ کے لیے بھی اس چیز کو پسند کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے اعمال بتلائے ہیں، یقین جانیں ہیں وہ معمولی عمل، لیکن بندہ اس کے اوپر دوام اختیار کر لے، ان نیکیوں پہ ہمیشگی اختیار کر لے، اجر بڑھائے اس کے اوپر، لیکن دوام اختیار کرنے کی ضرورت ہے، صدقے دل سے، شوق سے، جذبے سے۔ پہلا عمل آپ کو بتلاتا ہوں جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز میں کی کہ صحابہ مستقل وہ عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، جامع ترمذی کی روایت ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، صحیح حدیث ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تکبیرۃ الاولی، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے امام کی، جب امام کا اللہ اکبر، اس تکبیر میں وہ موجود ہوتا ہے صف میں، امام کی جو پہلی تکبیر ہے نماز کی، اس کے ساتھ وہ کتنے دن نماز پڑھتا ہے بھلا؟ بولے کتنے دن؟ 40 دن نماز پڑھتا ہے اللہ کے رسول۔ اب 40 دن کسی کا نماز پڑھنا یہ تسلسل ہے، یہ مستقل مزاجی ہے کہ تسلسل کے ساتھ وہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے۔ ہم نے دیکھنا کیا ہماری زندگی میں کیا 40 نمازیں بھی ایسی ہیں جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوئی ہوں، 40 نمازیں بھی ایسی ہیں
لیکن 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 چیزوں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ 40 دن نماز پڑھنے سے، یہ باجماعت نماز پڑھنے والا جو 40 دن باجماعت نماز پڑھتا ہے نا، پھر اس میں بندے میں عادت پختہ ہو جاتی ہے، پھر وہ باجماعت ہی نماز پڑھے گا۔ اگر وہ شوق کے ساتھ اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے، انقلاب، بڑے لوگ کہتے ہیں جی کوشش کرتے ہیں جی پڑھی نہیں جاتی، بھئی یہ شوق سے، جذبے سے اور اللہ سے توفیق مانگنے سے یہ چیز آئے گی۔ تو فرمایا کتب لہ براءتان، 2 چیزوں سے اللہ اس کو آزاد کر دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، اور دوسری جو چیز ہے وہ بندہ منافق نہیں ہے، اس سے بھی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ مومن بندہ ہے جو 40 دن جو ہے جماعت کے ساتھ نماز اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال بتائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بڑے پیارے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ عنہ، ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، واللہ انی لاحبک یا معاذ، واللہ انی لاحبک یا معاذ۔ کتنی بڑی سعادت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، معاذ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ کتنی بڑی سعادت، معاذ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعنا، معاذ میں تجھے ایک چیز کی نصیحت کر رہا ہوں، جب فرضی نماز پڑھتا ہے تو فرضی نماز پڑھنے کے بعد اس ذکر کو تم نے کبھی نہیں چھوڑنا، یعنی ہمیشہ کی اختیار کرنے۔ 5 نمازیں ہیں نا، تو 5 نمازوں کے بعد یہ ذکر تم نے ضرور پڑھنا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیں کہ آپ صحابہ کرام کو اگر کوئی عمل بتاتے ہیں تو اس میں خصوصی طور پہ اس چیز کی تلقین ہوتی تھی کہ اس کے اوپر کاربند رہنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، وہ جی میں نے جی 1,00,000 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں لوگ۔ وہ جی میں نے رمضان میں اتنے قرآن پڑھے، اس کے بعد قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ مومن کا تعلق بندگی کے معاملے میں وہ ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے۔ جو شوق رمضان میں تھا وہ بعد میں بھی نظر آنا چاہیے۔ وہ نیکی کا تسلسل اگر قائم رہے گا، نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملنی، یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازا ہے، اللہ نے وہ منظور کر لی ہے نیکی، اللہ راضی ہو گیا ہے اگر اس کے بعد نیکیوں کی توفیق ملتی رہے۔ تو فرمایا معاذ اس ذکر کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرضی نماز کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا بعض احادیث میں اللہم کے بھی لفظ ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور ہماری صورتحال معاشرے میں جو لوگ نماز پر کیا صورتحال ہوتی ہے، سلام پھرنے کا بس انتظار کرتے ہیں، بھاگم بھاگم جلدی نکل جانا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہیں، اور آپ کی صحابہ کرام کو یہ نصیحتیں یہ ان کے لیے نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ بیٹھا کریں نماز کے بعد چند گھڑیاں بیٹھ کے مسنون اذکار کیا کریں، اور اس کے اندر مستقل مزاجی کو اختیار کریں۔ اتنے اچھے اچھے اذکار ہیں کہ اگر ہم مستقل مزاج کر دیں، مزاج بن جائیں اور تسلسل کے ساتھ اگر ہم ان اذکار کو کریں، اللہ تعالیٰ بے شمار مصیبتوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، ڈپریشن کو اللہ دور کر دے۔ اگر ہم صدق دل کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہیں اور وہ اذکار پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں سکھائی ہیں۔ زندگی میں یہ دیکھیں، کیا میری زندگی میں کوئی ایسا خوبصورت عمل ہے
کہ جس کو میں ہمیشگی سے میں نے جس کو اپنایا ہے اور اس کے اوپر میں قائم ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اور میں اس کے اوپر قائم ہوں، ایسا عمل دیکھیں زندگی میں اگر ہے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس شخص کی جب روح قبض کی گئی، اس کے جب نامہ اعمال کو دیکھا گیا، کھولا گیا، اس کے اندر کوئی خیر کا عمل تھا ہی نہیں، کوئی نیکی، لم یعمل خیرا قط، کوئی بھی اس کے اندر خیر، کوئی بھی اس کے اندر نیکی نہیں تھی۔ اللہ، صرف ایک نیکی اس کے اندر موجود تھی۔ دیکھنے کے بعد بتلایا گیا کہ اس کے اندر کیا نیکی ہے، کیا نیکی کرتا رہا ہے، اور اس نیکی میں دوام تھا، اس نیکی میں اس بندے نے ہمیشگی اختیار کی تھی، شاید اور کوئی عمل نہیں، یہی نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی جس میں دوام تھا، مستقل مزاجی تھی۔ اور وہ کیا نیکی تھی؟ وہ یہ نیکی تھی کہ جب وہ قرض دیتا تھا اور جب مدت مکمل ہو جاتی تھی تو قرض لینے کے لیے جب وہ اپنے کرندوں کو بھیجتا، لوگوں کو بھیجتا کہ جاؤ فلاں سے قرض لے کے آؤ، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ کوئی اگر مجبور ہے نہیں دے سکتا اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو، اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اور اس کی نیت کیا ہوتی؟ نیت یہ ہوتی کہ میرا اللہ اس چیز سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یا وہ مہلت دے دیتا، یا ویسے ہی وہ بڑے ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہیں، جنہوں نے قرض لیا ہوتا ہے لیکن حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ قرض دے سکیں۔ اگر اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے مجھے، میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اس نے کہہ کے بھیجا تھا مہلت دے دینا یا پھر معاف کر دینا، اور نیت کیا تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اب جب نیکی کوئی نہیں، خیر کا عمل کوئی نہیں، صرف یہی عمل اس کے نامہ اعمال میں پایا گیا، اس کے کھاتے میں یہی نیکی تھی کہ وہ کمزور اور غربا اور مساکین جو سے قرض لے کے جاتے تھے ان کو یا تو وہ مہلت دیتا تھا یا ان کو کیا کر دیتا تھا، کیا کر دیتا تھا، معاف کر۔ اور نیت کیا ہوتی تھی؟ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ قال اللہ تعالی قد تجاوزت عنک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی یہ نیکی، یہ اس کا حسن سلوک، یہ ہمدردی، یہ رحم دلی، یہ احساس اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا، اس کو بخش دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ عمل میں مستقل مزاجی تھی، عمل میں دوام تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا بلال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تو میرے آگے چل رہا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے اور تو میرے آگے چل رہا ہے، بلال مجھے بتاؤ اسلام لانے کے بعد کون سا کوئی ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ آپ میرے سے آگے ہیں جنت میں۔ حضرت بلال ظاہر ہے خادم کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں انہوں نے بتائیں، کہا جب بھی اذان دیتا ہوں اذان دینے کے بعد 2 رکعت ادا کرتا ہوں، اور مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ میں جب بھی میرا وضو ختم ہوا ہو اور میں نے وضو کیا ہو اور وضو کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت نہ پڑھی ہوں، یعنی جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعتیں ضرور ادا کرتا ہوں، یہ دوام ہے۔ میں نے کہا کوئی ایک ایسا عمل دیکھیں اپنی زندگی میں جو ہم شوق سے کرتے ہوں، عمل تو سارے ہی اچھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو دوام پسند ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، فرمایا بلال مجھے تو یہی لگتا ہے یہی عمل تیرے جو ہے نا اللہ نے قبول کر لی ہے اور تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعمال بتائے ہیں، ابو داود کی یہ حدیث ہے
کتنی پیاری یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں, عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے لوگ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے, یا پہلی جو 4 رکھتے ہیں سنتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, 4 فرض پڑھتے ہیں 2 سنتے پڑھ کے نکل جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی وہ بھی نہ پڑھتا ہو, لیکن نہیں بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. دیکھیں, عمل میں پختگی, عمل میں تسلسل, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے, جسے ہم 4 سنتے کہتے ہیں, چاہے وہ 2 کر کے پڑھ لیں, چاہے وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. وَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَهَا, 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 پڑھتا ہے. کل کتنی ہو گئیں جی؟ 8 ہو گئیں. کل کتنی ہو گئیں؟ 4 فرض, پہلے 4 بعد میں 4, 12 رکعتیں ہو گئیں. ظہر کی 12 رکعتیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, من حافظ علیہا, جو اس کے اوپر محافظت سے مراد یعنی جو اس کو ہمیشہ پڑھتا ہے, اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے خوش نصیب بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اب دیکھیں, یہ معمولی سا عمل ہے, لیکن اس میں ہمیشگی, تسلسل, اس چیز کو پسند کیا گیا ہے. اور اللہ کو وہی عمل پسند ہے جس میں انسان ہمیشگی اختیار کرے. اور جو بندہ عمل میں نیکی کے عمل, نیک اعمال میں تسلسل کو قائم رکھتا ہے نا, وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے. اس بندے سے اس کا رب راضی ہے. اس بندے کو اللہ تعالیٰ خاص توفیق عطا کر رہا ہے کہ وہ اپنے اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے. اس عمل میں انقطاع آ جانا, اس کا ٹوٹ جانا, گویا کہ وہ سمجھ جائے کہ کہیں نہ کہیں میرے سے غفلت ہو چکی ہے, کہیں نہ کہیں میرے. آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو فرض نماز نہیں پڑھتے تسلسل کے ساتھ, سمجھ جائیں کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے جس نے اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے. لیکن انسان خوش پھر رہا ہے کہ بھئی میں ٹھیک ہوں, میں صحیح کر رہا ہوں, نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا. اللہ اکبر. اور بعض چیزیں میں نے ایسی پڑھی ہیں کہ جب کسی بندے میں اچھا عمل وہ تسلسل سے کرتا ہے نا, وہ قائم رہتا ہے, اس کا خاتمہ بھی پھر اچھا ہوتا ہے. بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھتے ہیں, جب ان کو موت آتی ہے تو اس وقت بھی مرنے سے پہلے بھی ان کی زبان پہ یہ کلمے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تسلسل قائم رکھا ہے. کسی بندے کو اگر وضو سے محبت ہے تو مرنے سے پہلے بے شک پانی نہیں ہے, وضو کرتا ہے, پھر اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے. وہ عمل انسان کو, یعنی یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے کہ نیک اعمال میں تسلسل کو قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا فرمائے. نیکی میں نیکی کا شوق, نیکی کی رغبت, نیکی کا جذبہ رب ذوالجلال میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.